السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ بیکار اور نکمے کام جو ہیں اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے جو شرعن ناجائز کام ہے۔ شرعن جتنے کام ناجائز اور حرام ہیں وہ تو بیکار اور نکمے کاموں کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس سے بے تعلق رہنا فرض ہے، واجب ہے اور فرض ہے۔ جتنے کام شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں ان سب سے بے تعلق رہنا، بچنا واجب اور فرض ہے۔ مثلا گھر میں بیٹھ کر چوپال اور چوراہے اور باغل پر بیٹھ کر کافی ٹائم میں بیٹھ کر گپاسٹنگ کرنا، اور اس گپاسٹنگ میں غیبتیں کرنا، لوگوں کی پیٹھ کاٹنا حرام ہے اور نکما کام ہے۔ کیا ملا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ نکما کام ہے، بیکار کام ہے اور شرعن حرام ہے۔ لہذا یہ جو بیکار اور نکما کام ہے اس سے بچنا واجب اور فرض ہے۔ اور ایسا بیکار اور نکما کام کہ جو شرعن حرام اور ناجائز نہیں، جو شرعن ناجائز اور حرام نہیں ہے، شرعن وہ کام جائز ہے لیکن ہے بیکار اور نکما کام۔ بیکار اور نکما کام یعنی نہ دین کا کوئی اس میں فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ اور وہ پہلی بات کو پہلا کون سا کام تھا؟ پہلا کام وہ تھا جس سے دین کا ضرر پہنچے گا یا دنیا کا ضرر پہنچے گا۔ تو ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے دنیا میں ضرر اور نقصان پہنچے گا یا آخرت میں ضرر اور نقصان پہنچے گا، وہ کام حرام ہے اور اس سے بچنا واجب ہے۔ اور وہ کام جو ایسا نہیں ہے یعنی اس کے کرنے سے نہ دنیا میں کوئی ضرر پہنچے گا نہ آخرت میں کوئی ضرر پہنچے گا، لیکن نہ دنیا میں کوئی نفع پہنچے گا نہ آخرت میں کوئی نفع پہنچے گا، یہ بیکار کام ہے، نکما کام ہے۔ بیکار اور نکما جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ دنیا میں بھی اس کا کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کا کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، یہ جائز ہے، مگر ہے بیکار۔ بیکار کیوں ہے؟ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ اور نفع پہنچنے والا نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی فائدہ اور نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے جو کام نکمے لغو کام ہے، بیکار کام ہے، نکمے کام ہے، ان سے بچنا مستحب ہے۔ مستحب ہے، استحباب کا درجہ ہے، واجب اور فرض کا درجہ نہیں ہے، استحباب کا درجہ ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کے، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی شاندار اسلام، شاندار مسلمان وہ ہے کہ وہ تمام کام چھوڑ دے جو بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، لا یعنی ہے، کوئی فائدہ دنیا آخرت کا اس میں نہیں ہے، ایسے تمام کاموں کو چھوڑ دے، وہ مسلمان شاندار مسلمان ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آج ہی ہمارے اماموں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے مقبول بندے، ان میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب وہ لغو بیکار کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہے، گویا کوئی کچھ ہو رہا ہے یہی انہیں پتہ نہیں ہے، باوقار وہاں سے گزر گئے۔ عباد الرحمن کی شان یہ ہے، سڑک پر جا رہے تھے، سڑک کے کنارے مداری بندر نچا رہا ہے، ڈگڈگی بچا رہا ہے، کوئی کھیل مداری دکھا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگ رہی ہے، تو عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں جو وہاں سے گزریں گے تو مرو کرامن، باوقار گزر جائیں گے، ایسے نظریں نیچی کر کے ایسے نکل گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا۔ تو یہ عباد الرحمن کی شان ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے۔ البتہ بعض کام ایسے ہیں کہ فی الحال سرے دست تو اس میں کوئی فائدہ نہ دنیا کا نظر آ رہا نہ آخرت کا نظر آ رہا ہے، اور نکما اور بیکار کام ہے، لیکن فیوچر کی طرف نظر کرو تو اس میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کام لغو کاموں میں نہیں آتا۔ مثلا
एक्सरसाइज वर्जिश, एक आदमी अपने घर में एक्सरसाइज वर्जिश कर रहा है, एक आदमी वॉकिंग कर रहा है, तफरीह कर रहा है, तो फिलहाल से मालूम है बेकार कर रहा है, खामखा टांगे दुखा रहा है, क्या फायदा उसका? नहीं, लेकिन फ्यूचर की तरफ नजर करके इसमें फायदे नजर आ रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे और आपकी सेहत बरकरार रहेगी, अच्छी सेहत रहेगी, तो आप दीन के और दुनिया के बहुत से काम कर सकेंगे, दुनिया के भी बहुत से काम कर सकेंगे, दीन के भी बहुत से काम कर सकेंगे। तो देखो, फ्यूचर की तरफ नजर करके एक्सरसाइज में वर्जिश के अंदर फायदा है, लिहाजा एक्सरसाइज और वर्जिश करना ये निकम्मे कामों में से नहीं। ऐसी 3 मिसालें हदीस शरीफ में दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु मा यलहु बिहिल मुस्लिमु फहुवा हरामुन, कुल्लु मा यलहु बिहिल मुस्लिमु हरामुन इल्ला मिन सलासिन तादीबुहु फरसुहु व मुलाइबतुहु अहलहु व रमयुहु बिकौसिही। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान जो भी निकम्मा काम करे वो हराम है। भला मुसलमान निकम्मा काम करेगा? मुसलमान निकम्मा काम कर ही नहीं सकता, कोई भी निकम्मा काम जो मुसलमान करेगा वो हराम है। कुल्लु मा यलहु बिहिल मुस्लिमु फहुवा हरामुन, मगर हुजूर ने फरमाया 3 निकम्मे काम ऐसे हैं कि वो हराम नहीं जायज है। इल्ला मिन सलासिन, 3 निकम्मे काम जो बज़ाहिर ऐसा समझ में आता है कि निकम्मे हैं मगर वो हराम नहीं जायज। क्या है? अपने घोड़े को रहल सहल करने, घोड़े को लेकर के रहल सहल करना, तादीबुहु फरसुहु। पुराने जमाने में जब घोड़ों पर जिहाद होता था तो घोड़ों को घोड़ा लेकर के रोजाना सुबह निकलेंगे और इधर दौड़ाएंगे, इधर दौड़ाएंगे, इधर दौड़ाएंगे, रहल सहल कराएंगे, घोड़े को कायदे सिखाएंगे, जंग में लड़ने के कायदे सिखाएंगे। तो ये जो अमल हो रहा है क्या फायदा उसका? बेकार काम है, ये इस वक्त बेकार नजर आ रहा है। लेकिन जब घोड़ा कायदे सीख जाएगा तो फिर, और ये घोड़ा जिहाद में जब इस्तेमाल होगा तो फ्यूचर में जाकर इसके फायदे जाहिर होंगे। लिहाजा ये काम जो इस वक्त बेकार नजर आ रहा है ये बेकार नहीं है, ये हराम नहीं है, नाजायज नहीं कर सकते, करना चाहिए। मुदाइबतहु अहलहु, तीसरा ये है, दूसरा काम ये है कि आदमी अपनी अहलिया के साथ छेड़छाड़ करे, दिल लगी करे, मियाँ बीवी में जैसा ज़नो-शोई के बीच में तफरी और दिल लगी के मामलात होते हैं, बेकार है, बेकार है। खामखा वक्त जाया कर रहे हो कि नहीं? वक्त जाया नहीं, सोहबत करने पे सोहबत करके निपट लेने, ये खामखा घंटा पर क्यों बर्बाद कर रहा है? लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया कि नहीं, ये बेकार काम नहीं, ये फिलहाल बेकार काम नजर आ रहा है लेकिन ये बेकार काम नहीं। क्यों? फ्यूचर की तरफ नजर करते हुए इस सोहबत से अल्लाह औलाद इनायत फरमाएंगे और वो औलाद दीन में भी काम आ सकती है, दुनिया में भी काम आ सकती है। तो वो फ्यूचर की तरफ तवज्जो करते हुए ये सब अमल ठीक हो रहा है कि ये अमल तो बच्चा तो पैदा होगा सोहबत करने से, सोहबत करके निमट जाए, घंटा क्यों बर्बाद कर रहा है? नहीं, सिर्फ सोहबत करने से बच्चा नहीं होता है। सुनो इसे मसले को, सिर्फ सोहबत करने से बच्चा नहीं होता है। जब मर्द और औरत की दोनों की तबीयतों में सही मायने में उभार पैदा हो और उस उभार के बाद सोहबत की जाए तो उस सोहबत से अमल ठहरेगा। और एकदम जल्दी से सोहबत कर डाली, अब या तो मर्द की तबीयत में उभार नहीं है और जबरदस्ती कर डाली, या मर्द की तबीयत में उभार है, औरत की तबीयत में अभी उभार नहीं हो और सोहबत कर डाली, उस सोहबत से अमल नहीं ठहरेगा। पहले ये दिल लगी का ये अमल होगा, घंटा आधा घंटा ये अमल होगा और उस अमल के नतीजे में मर्द और औरत दोनों की तबीयतों में जोश और उभार आ जाएगा। उसके बाद जो सोहबत होगी और वो सोहबत जिसमें मर्द और औरत तकरीबन एक साथ फारिग हों, उसी से अमल ठहरेगा। मर्द पहले फारिग हो गया, औरत देर से फारिग हुई, अमल नहीं ठहरेगा। औरत पहले फारिग हुई, मर्द देर से फारिग हुआ, अमल नहीं ठहरेगा। और दोनों इत्तिफाकन साथ फारिग हो, ये उस वक्त है जब मुदाबत और मजाक के बाद सोहबत हुई हो, उसके नतीजे में अमल ठहरेगा। और अल्लाह ताला जो औलाद अता फरमाएंगे वो औलाद नेक हुई तो दुनिया आखिरत में काम आएगी, वरना दुनिया में काम आएगी, कमा कमा कर जॉब करके पैसे लाकर अब्बा को देगी। तो इसलिए ये काम फिलहाल अगरचे बेकार नजर आ रहा है लेकिन फ्यूचर की तरफ नजर करते हुए बेकार नहीं। और तीसरा काम है क्या है? रमयुहु बिकौसिही, रमयुहु बिकौसिही, तलवार कमान लेकर के तीर मारना। इसको उर्दू में कहते हैं चांद मारी करना। एक दीवार पर निशान लगाते हैं और उसको तीर मारते हैं, निशाना मारते हैं, तो उसे उर्दू में कहते हैं चांद मारी सीखना, तीर अंदाजी सीखना, निशानाबाजी की मशक करना।
اس کے لیے گھنٹوں جنگل میں جا کر یہ مشق کرنی پڑتی ہے، اور تیر نشانہ مارنے کی مشق جلدی سے نہیں ہوتی ہے، بہت محنت کرنے کے بعد نشانہ بازی کی مشق ہوتی ہے۔ اور پھر اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ اندھیری رات میں اگر آواز آ جائے تیر مار جائے تو وہیں منہ پر جا کے لگے گا، صرف منہ سے آواز نکل جائے بس اتنے پر تیر مارے گا اور منہ کے اندر گھسے گا جا کر تیر۔ اتنے مشاق ہو جاتے ہیں لوگ، مگر یہ تو بہت دنوں تک یہ اس کی ایکسرسائز کرنی پڑتی تب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کام فی الحال بیکار نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی تو بیکار ہے، لیکن جب چاند ماری کی مشق ہو جائے گی اور پھر اس مشق سے جہاد کے اندر کام لے گا، اس وقت دیکھیو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ تین کام فی الحال اگرچہ بیکار نظر آ رہے ہیں، نکم میں نظر آتے ہیں، لیکن نظر بر مستقبل فیوچر کے اعتبار سے یہ کام بیکار نہیں ہے۔ اور میں نے چوتھی مثال دی تھی ایکسرسائز کی، کہ آدمی جو اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے یا واکنگ کرتا ہے، یہ کام فی الحال بیکار نظر آ رہا ہے، لیکن فیوچر کی طرف نظر ڈالتے ہوئے یہ کام بیکار نہیں۔ نکمے اور بیکار کام کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو فی الحال بھی بیکار ہیں اور آئندہ بھی بیکار ہیں۔ نہ آئندہ، نہ فی الحال، نہ آئندہ، نہ دنیا میں کوئی اس کا نفع اور فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی نفع اور اس کا فائدہ ہے۔ مثلاً اسپورٹس، دنیا کے کسی ملک کے اندر کھیلنے والے کھیل کھیل رہے ہیں، یہ رات بھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی تجھے کیا ملا؟ رات بھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ابھی تجھے کیا مل رہا ہے؟ سوائے وقت ضائع کرنے کے تیرا کیا فائدہ ہے؟ کھیلنے والے جو کھیل رہے ہیں ان کو کوئی مزہ آ رہا تو انہیں مزہ آ رہا، تجھے کیا آ رہا ہے؟ مگر ان باولوں کو ان سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں کعبہ شریف سے بھائی اتنا ہی فاصلہ تھا یہاں سے جتنی دیوار ہے، اور وہاں ایک ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا صاحب برطانیہ میں رہتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، میں بھی گیا تھا، تو ہم دونوں وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور ان کا ایک ساتھی کمرے میں سے آیا، تو آتے ہی اللہ کتنا رن تھے ایسے، وہ جو کمرے میں سے آیا تو فون پوچھا اللہ کتنا رن تھے ایسے، تو میں نے کہا یار یہاں تو چھوڑی تو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، گولی مار رن کو کیا کرے گا تو؟ لا الہ الا اللہ العلی الکریم۔ ایسے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں جس کی مثالیں آپ حضرات خود ذہن میں لے لیں۔ بہرحال دوسرا وصف جو ضروری ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جنت کے وارث وہ لوگ بننے والے ہیں جو نکمے اور بیکار کاموں میں وقت ویسٹ نہیں کرتے ہیں، بیکار ضائع نہیں کرتے ہیں، اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، کنارہ کیے ہوئے ہیں، اپنے ٹائم کو اور وقت کو کارآمد چیزوں کے اندر لگائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کوئی کام مفید ہو ایسا کام کرو، آخرت میں مفید ہو ایسا کام کرو، وقت کو ویسٹ مت کرو۔ وقت گولڈ سے زیادہ قیمتی، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت اتنی قیمتی نعمت ہے جو ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ وقت کی قدر کرنا اور حفاظت کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ یہ دو باتوں کا ذکر پورا ہوا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور نکمے کاموں سے بے تعلق رہنا۔ ان دو کے بعد میں اب تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا۔ اس زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری مسئلے بھی ہیں جو آپ حضرات کو سمجھانے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ولا نعلم فإنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب للدعوات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔